صبح کا وقت تھا۔ شہر میں معمول کی سی چہل پہل تھی۔ قوم تھمود کے لوگ جیسے ہی آگے بڑھے، اچانک ایک خوفناک دھماکے دار آواز گونجی اور پہاڑ پھٹ گیا۔ زمین لرز اٹھی اور فضا خوف سے بھر گئی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ کا معجزہ تھا، اور اس معجزے کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ آئیے سنتے ہیں قوم تھمود کی پوری کہانی اور اس کی تاریخ، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ قوم تھمود ایک قدیم عرب قوم تھی جو قوم عاد کے بعد وجود میں آئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان بستیاں بسا رہے تھے اور طاقت کو ہی حق سمجھا جاتا تھا۔ تھمود نے موجودہ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے الحجر کو اپنا مسکن بنایا، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ پہاڑی تھا اور تھمود کے لوگ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے باعث پہاڑوں کو تراش کر مضبوط گھر اور محلات تعمیر کرتے تھے۔ ان کی عمارتیں نہ صرف رہائش کا ذریعہ تھیں بلکہ ان کی طاقت اور برتری کی علامت بھی سمجھی جاتی تھی۔ قوم تھمود جسمانی طور پر طاقتور، معاشی طور پر خوشحال اور فن تعمیر میں ماہر تھی۔ ان کے پاس زرخیز زمینیں، مویشی اور تجارتی راستے تھے۔ یہ لوگ اپنی ترقی اور طاقت پر مغرور ہو گئے تھے اور یہ سمجھنے لگے تھے کہ کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اسی غرور نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنے لگے، اور معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور اخلاقی بگاڑ عام ہو گیا۔ کمزوروں کو دبایا جاتا اور طاقتور اپنی قوت کے نشے میں قانون بن جاتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے ایک نیک اور سچے انسان حضرت صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح نے نہایت حکمت اور نرمی کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے قوم کو یاد دلایا کہ یہ طاقت اور نعمتیں اللہ کی عطا ہیں جن پر شکر لازم ہے، نہ کہ غرور۔ مگر قوم تھمود کے سرداروں اور بااثر لوگوں نے حضرت صالح کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ قوم نے ضد میں آ کر حضرت صالح سے ایک معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا۔ تم نبی ہو تو معجزہ کر دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک مخصوص اونٹنی ایک چٹان سے ظاہر ہوئی جو اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح نے قوم کو صاف صاف حکم دیا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہوگا، اور قوم کے لیے دوسرا دن، اور یہ اونٹنی ان کے لیے آزمائش ہوگی۔ شروع میں قوم اس معجزے سے خوف زدہ رہی اور کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سرکش سرداروں کے دلوں میں حسد اور غصہ بڑھتا گیا، کیونکہ وہ اونٹنی کو اپنی آزادی اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ آخرکار قوم کے چند بدبخت اور سرکش افراد نے آپس میں سازش کی اور اللہ کے واضح حکم کے باوجود اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جان کا قتل نہیں تھا بلکہ اللہ کی نشانی اور اس کے حکم کی کھلی توہین تھی۔ جب حضرت صالح کو اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے نہایت افسوس کے ساتھ قوم کو خبردار کی کہ اب اللہ کا عذاب قریب ہے، اور انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی۔ صرف 3 دن ہے، توبہ کرو گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ مگر قوم نے اس تنبیہ کو بھی مذاق میں اڑا دیا اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرتی رہی۔ 3 دن گزرنے کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ ایک ہولناک چنگھاڑ نے فضا کو ہلا کر رکھ دیا اور ساتھ ہی ایک شدید زلزلہ آیا جس نے ان کے مضبوط پتھریلے گھروں کو بھی تباہ کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت اور عمارتوں پر فخر کرتے تھے اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس عذاب سے صرف حضرت صالح اور وہ چند لوگ محفوظ رہے جو ایمان لا چکے تھے۔ یوں ایک عظیم قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی لمحوں میں تاریخ کا حصہ بن گئی۔ قوم تھمود کی یہ داستان قرآن مجید میں بار بار اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ انسان یہ سبق لے کہ طاقت، دولت اور ترقی اگر اللہ کی اطاعت کے بغیر ہوں تو وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور غرور میں مبتلا ہونا ہمیشہ ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ کہانیاں ملتی رہیں۔